ایک دو دن بعد ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو یہ ایام بڑے قیمتی ہیں۔ ان ایام سے ہمیں خوب سے خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو بہت سے امتحانات سے گزارا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ان امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ وہ گھر بار چھوڑنا تھا، وہ ہجرت تھی، وہ آگ میں کودنا تھا، نمرود کے سامنے کلمہ حق کہنا تھا۔ جہاں بھی جو بھی امتحان لیا گیا ابراہیم علیہ السلام اس پہ پورا ہو گیا، لیکن یہ امتحان ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، ابھی اور بھی امتحانات اللہ جل شانہ نے لینے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ انسان کو جب بھی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے تو اسے چاہیے کہ صالح اولاد کی دعا کرے، نیک اولاد کی دعا کرے۔ قرآن کریم میں خود اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اولاد ہے، یہ جو مال ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اولاد مل تو جائے لیکن نیک نہ ہو، صالح نہ ہو، تو پھر وہ اولاد انسان کی زندگی کا سب سے بڑا بے سکونی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اولاد جب بھی مانگی جائے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ بہرکیف اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے۔ اب حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ اب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر سفر شروع کرتے ہیں۔ اچھا، پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ عراق، بابل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی علاقہ تھا جہاں پیدا ہوئے تھے۔ تو جب یہ نار نمرود سے نکلے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کی اور ارض مقدس یعنی فلسطین تشریف لے گئے۔ اب فلسطین سے یہ کتنا لمبا سفر طے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر مکہ میں آگے وادی ذی زرع میں آ، کس کے لیے؟ اللہ کا حکم ماننے کے لیے۔ اللہ کا حکم مانتے ہوئے انسان کو اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اب بظاہر تو نظر آتا ہے کہ بیابان ہے، صحرا ہے، اور وہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ حضرت حاجرہ کو بھی چھوڑ دیا جائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ زندگی کی کوئی رمق وہاں نہیں ہے، زندگی کی کوئی نشانی وہاں پہ موجود نہیں ہے، نہ آبادی ہے، نہ پھل ہیں، نہ درخت ہیں، نہ گندم، نہ فصل، نہ پانی۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی وہاں پہ سبب موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی حاجرہ، اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں پہ چھوڑنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے۔ تو ہمیں اللہ کے حکم کی حکمت، مصلحت، اس کی وجہ سمجھ آئے نہ آئے، ہمارا کام ہے صرف اور صرف اللہ کے حکم کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا، کہ وہ حکم ہم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے اس لیے پورا کرنا۔ ہماری عقل میں سمجھ میں آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ، فہم، ادراک اس کو قبول کرے یا نہ کرے، ہم نے اللہ کے اس حکم کی کیا کرنی ہے؟ تعمیل کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، حضرت حاجرہ کو چھوڑا، چند کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ وہاں پر موجود ہے۔ حضرت حاجرہ نے وہ 2-4 دن وہ کھجوریں کھائیں، وہ پانی پیا۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا، جب وہ کھجوریں ختم ہو گئیں تو حضرت حاجرہ نے دودھ پلانا بھی چھوڑ دیا کہ اب دودھ کیسے بنے، کوئی خوراک پئیں، کوئی خوراک کھائیں، کچھ پئیں تو تب جسم کو انرجی ملے، طاقت ملے، قوت ملے، اور پھر دودھ بنے اور چھاتیوں میں دودھ آئے اور وہ بچہ پیے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور حضرت حاجرہ وہ پریشانی کے عالم میں وہاں پر
پہاڑوں پہ چکر لگا رہی ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر مکمل کیے۔ ایک پہاڑی پہ چڑھتی ہیں تو دیکھتی ہیں ان کو وہ پانی کے بلبلے نظر آتے ہیں، سورج کی وجہ سے، درجہ حرارت کی وجہ سے وہ بھاگتے ہوئے دوسرے پہاڑ کی طرف جاتی ہیں تو پہلے پہاڑ پہ پانی کے بلبلے نظر آتے ہیں، پانی نظر آتا ہے جیسے وہاں پہ پانی ہے، پھر واپس تشریف لاتی ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوڑنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ رو رہے تھے وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، اپنی ایڑی ماری، اللہ جل شانہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ لیکن حضرت حاجرہ نے تگ و دو کی، محنت کی، کوشش کی، رونے پہ اللہ جل شانہ دیتے ہیں، گڑ گڑانے پہ اللہ نوازتے ہیں، اور آب زمزم کی طرح کھلا نوازتے ہیں، اور محنت کرنے پہ، اپنے نفس کو مجاہدہ کروانے پہ، مشقت کرنے پہ اللہ جل شانہ انعامات سے نوازتے۔ اور اللہ کو یہ کیسا محبوب آیا، کیسا محبوب لگا یہ عمل کہ اب جو شخص بھی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، وہ وہاں پہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے اور صفا و مروہ کی سعی بھی کرتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو مشکیزہ تھا پانی کا اسے بھرا، اور بھرنے کے بعد پھر بھی پانی نکل رہا تھا، چشمہ پھوٹ پڑا تھا، تو حضرت حاجرہ نے فرمایا زمزم ٹھہر جا، رک جا، تو وہاں پھر وہ جو چشمہ ابل رہا تھا وہ وہاں پہ رک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت حاجرہ اسے زمزم نہ فرماتی کہ رک جا، ٹھہر جا، یہ نہ فرماتی تو یہ باقاعدہ ایک نہر کی صورت اختیار کر لیتا اور اس سے پانی باہر نکلنا شروع ہوگا۔ تو باہر کیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولاد وہاں پہ گڑ گڑائی، روئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، تو اللہ جل شانہ نے ان کو عطا کر دیا، ان کو دے دیا۔ تو ہم نے بھی رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ جل شانہ ہمیں بھی ضرور عطا فرمائے۔ اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتی، کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ کی ذات پہ یقین یہ انسان کو ہمیشہ سکون اور اطمینان بھی دیتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ سب سے زیادہ یقین وہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کریں، اللہ نے دنیا میں اسباب اسی لیے بنائے کہ ان کو اختیار کیا جائے، لیکن انسان کی نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ پہ۔ اب جب پانی نکلا تو پرندے وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ جب ارد گرد ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پرندے جمع ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہے۔ جب وہ قبیلے والے لوگ آئے انہوں نے دیکھا یہاں پہ تو چشمہ موجود ہے اور ایک ماں اور ایک بیٹا یہاں پہ موجود ہے، پھر انہوں نے اجازت چاہی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس سے یہ بھی ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے جس کو پانی کی نعمت سے نوازا ہے تو اسے پانی کی نعمت کو روکنا نہیں چاہیے۔ حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کریں۔ تو اگر آپ کے گھر میں کنواں ہے تو کوشش کیا کریں، اگر پڑوسیوں کو ضرورت ہے تو ان کو پانی دیا کریں، اور پڑوسیوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اتنا احسان کر رہا ہے بندہ، اپنے بور کا پانی مجھے دے رہا ہے تو کم از کم مجھے پائپ بھی اپنا لگانا چاہیے اور بجلی بھی اپنی تار یہاں سے جا کے لگانی چاہیے، تاکہ کم از کم بجلی کا بل، یہ جو بوجھ ہے یہ تو اس پڑوسی پہ نہ آئے۔ تو پانی دے دیا یہی کافی ہے، بجلی کا تو بوجھ کم از کم پڑوسی کے اوپر نہ پڑے۔ باہر کیا ایک بات آگے میں نے عرض کر دی، پانی کو روکنا نہیں چاہیے، جتنا آپ دوسروں کو دیں گے اللہ جل شانہ آپ کے پانی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ قدرتی چیز ہے، اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ سارے کے سارے انسان استعمال کریں۔ تو جب سارے انسانوں کے لیے اللہ نے پانی رکھا ہے تو جب آپ اس کو روک لیں گے تو اللہ پھر آپ کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو کیا کر دے گا؟ روک دے گا۔ تو یہ انسانوں کے لیے پانی کو عام کرنا چاہیے۔ باہر کیا حضرت اسماعیل اب وہاں پہ بڑے ہونا شروع ہوئے، حضرت ابراہیم کو حکم دیا جاتا وہ ارض مقدس فلسطین سے، شام سے، وہاں سے سفر کرتے اور یہاں آتے مکہ میں، اپنی بیوی اپنے بچے کے اس پاس آتے اللہ کے حکم سے، اور پھر یہاں سے واپس چلے جاتے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ تشریف لائے اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہیں پہ ٹھہرے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 ذی الحج کو سوئے ہوئے ہیں،
کہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا. صبح اٹھے، بیٹے سے خواب کا ذکر نہیں کیا. 9 کو پھر خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. 10ویں کو پھر خواب دیکھا. جب 10 ذی الحج کو صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے تو پھر اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا اور 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہارے گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہوں، تمہیں ذبح کرتا ہوں. اتنا بڑا امتحان باپ کے لیے، بیٹے کے لیے اور ماں کے لیے. عقل میں یہ بات نہیں آتی، عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی انسان اپنے بیٹے 13-14 سال کا خوبصورت بچہ اور اس کے گلے پہ باپ خود چھری چلائے اور بلا کسی وجہ کے. یہ بات عقل میں، بس اللہ کا حکم ہے وہ پورا کریں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی ان کی والدہ نے تربیت کی تھی. باپ تو نہیں تھے نا پاس، ابراہیم علیہ السلام تو پاس نہیں تھے، ابھی نبوت ملی نہیں تھی. مزاج تو نبوت والا تھا لیکن تربیت ماں کی کیسی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں. کیسی عجیب بات ہے، قرآن نے کیسا عجیب اسلوب بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے حکم کا ذکر نہیں کیا، خواب کا ذکر کیا کہ خواب دیکھا ہے. اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ ابا جی آپ کا خواب وہ صرف خواب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہی ہے، اللہ کا حکم ہے. اور جب اللہ کا حکم آ جائے پھر چاہے وہ میرے گلے پہ چھری ہی چلنا کیوں نہ ہو، میں اس کے لیے تیار. ہم نے تو گلے پہ چھری نہیں چلانی، ہم نے تو اپنے نفس پہ چھری چلانی ہے، ہم نے تو اپنے جذبات پہ چھری چلانی ہے، ہم نے تو اپنے احساسات پہ چھری چلانی ہے، اپنی عزت پہ چھری چلانی ہے، اپنے مال پہ چھری چلانی ہے، اپنی آنکھوں پہ چھری چلانی ہے. وہ کیسے کہ آنکھیں ہم نے نہیں اٹھانی. زبان پہ چھری چلانی ہے، وہ کیسے کہ زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا. اپنے کانوں پہ چھری چلانی ہے، لیکن حقیقی چھری نہیں، وہ چھری یہ ہے کہ اپنے کانوں سے غیبت کو نہیں سننا، گانوں کو نہیں سننا، بے حیائی کی باتوں کو نہیں سننا، فحش باتوں کو نہیں سننا، گالم گلوچ کو نہیں سننا، اس طرح کی بے حیائی والی قصے کہانیاں، ان چیزوں کو نہیں سننا. ہم نے تو صرف اتنا سا کرنا، اور اللہ نے اس کے لیے بھی ہمارے اوپر جنت رکھی ہے. اسماعیل نے تو گلے پہ چھری چلوا دی تھی، میرے اور آپ کے لیے تو اللہ نے بڑا آسان معاملہ رکھا ہے. 14 سال کا 13 سال کا یہ معصوم بچہ 10 ذی الحج، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم چھری چلانے والے، اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی حضرت اسماعیل جن پہ چھری چلائی جا رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور اللہ کا نام لے کر چھری چلانا شروع کی. چھری چل نہیں رہی، ابراہیم چلا رہے ہیں. چھری کیسے چلتی؟ چھری تو تب چلے گی جب میرے اللہ کا حکم ہوگا. یعنی عرض کیا تھا نا، آگ تب جلائے گی جب کس کا حکم ہوگا؟ اللہ کا. چھری تب کاٹے گی، تب خون نکالے گی، تب خون بہائے گی جب کس کا حکم ہوگا؟ اللہ کا. الا لہ الخلق والامر، یہ ساری تخلیقات اس اللہ کی ہیں، اور ان ساری تخلیقات پہ حکم بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا. اب ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے چلاتے تھک گئے. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام یہ ان کے پہلو میں کھڑے ہیں اور نیچے ایک دمبا لیٹا ہوا اور اس پہ چھری چلنا شروع ہو گئی اور اس سے خون بہہ رہا ہے. اللہ ایسے بچاتا ہے، اللہ ایسے دیتا ہے، اللہ ایسے امتحان میں کامیاب کرتا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پھر یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے آج تک جاری رکھی ہوئی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. ہم بھی آج اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے ہیں، حاجی بھی اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا خاندان، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے حج کے عمل کے ساتھ. ان کی سنتوں کو اللہ جل شانہ نے حج میں زندہ رکھا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے
کہ کیسے انہوں نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے ہجرت کر دی، کلمہ حق کہنے کا حکم دیا تو کلمہ حق کہہ دیا، اچھا بیوی کو ایک جگہ چھوڑنے کا حکم دیا وہاں جا کے چھوڑ آئے، پھر بیٹے پہ چھری چلانے کا حکم دیا تو بیٹے پہ چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اسوہ حسنہ ملتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر عقل کو بند کر دینا ہے، پھر عقل کو ساتھ نہیں لے کر جانا، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ سردی ہے کیسے اٹھوں وضو کروں، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ گرمی ہے تہجد کے لیے کیسے اٹھوں، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ مال میں دوں گا تو یہ تو ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، میرے مال میں کمی ہو جائے گی، پھر عقل کو پیچھے رکھ دینا۔ جیسے ابراہیم آگ میں کود پڑے تم نے ایسے ہی میرے راستے میں قربان ہونا ہے، جیسے ابراہیم نے چھری چلا دی بیٹے پہ تم نے ایسے ہی میرے حکموں کے لیے اپنے نفس کے اوپر شیطان کے اوپر چھری چلا دینی ہے، میرے حکموں کی تعمیل کرنی ہے۔ پھر اللہ نے انعام کیسا عطا فرمایا، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک زمانہ عرصہ گزرا تشریف لائے، لمبا واقعہ ہے، بخاری شریف کی لمبی روایت ہے، میں مختصراً بس ذکر کرتا ہوں تعمیر کعبہ کے حوالے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی، پھر واپس تشریف لے گئے، پھر تشریف لائے ملاقات نہ ہوئی، پھر واپس تشریف لے گئے، تیسری مرتبہ پھر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا، حالانکہ یہ جو 14 سال جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلانے آئے تھے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، 2 مرتبہ تشریف لائے لیکن اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے۔ جب پھر تیسری مرتبہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود تھے، گھر سے باہر نکلے، دیکھا وہاں قریب ایک درخت کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً لپکے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے لگے، دونوں باپ بیٹا آپس میں ملے۔ پھر اللہ کا یہ حکم آیا کہ اب بیت اللہ کی بنیادوں کو دوبارہ اٹھایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کے بیت اللہ کی بنیادوں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری نسلوں میں نبوت کو اور رسالت کو جاری فرما۔ اسماعیل علیہ السلام سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی بنو اسرائیل کے ہزاروں انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام دیا۔ یہ انعام کیا تھا؟ کہ ان کی نسلوں میں نبوت جاری ہوئی۔ یہ انعام کیا تھا؟ کہ انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ نے اس کو مقام حج بنا دیا، لوگ وہاں پہ آ کے اللہ کی عبادت کریں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مال و دولت مل جائے یہ انعام نہیں ہے، اولاد، ساری چیزیں، سکون، راحت، عیش، یہ ساری چیزیں مل جائیں یہ انعام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں انعام یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہر امتحان میں کامیاب ہو جائیں اور آپ کی نسلوں میں اللہ کے دین کو قائم کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں۔ اللہ کی طرف سے یہ آپ کے لیے انعام۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگیوں پہ نظر رکھنی ہے، اپنی زندگیوں کا ایک مرتبہ پھر سے جائزہ لینا ہے کہ آیا ہم خود کتنا اس روز مرہ کے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہمارے لیے کیا امتحان ہے؟ بے حیائی کا ایک بڑا امتحان ہے، رشوت کا، حرام مال کا، سود کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ جاتے تھے وہاں پہ جا کے کسی سے ملاقات کرتے تھے، پھر اس کو بتاتے تھے میرے معاملات ہیں، پھر کہتے تھے یہ پیسہ دے دو سود پہ دیں گے، پتہ نہیں وہ مانتا تھا نہیں مانتا تھا۔ اب یہ موبائل ہے آپ کے پاس، جیب میں موبائل ہے، آپ کھولیں گے ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اللہ کی پناہ آپ اللہ کے مقابلے میں سامنے جنگ کے لیے نعوذ باللہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ اپلیکیشن پہ آپ کو آرام سے سود مل جائے گا، آپ کو پیسہ دے دیں گے اور پھر آپ کے ساتھ سودی معاملہ شروع ہو جائے گا، گویا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اعلان جنگ کر کے نعوذ باللہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ امتحان ہے ہمارے آج، بے حیائی کا، سود کا، رشوت کا، حرام مال کا، حرام کاری کا، بدکاری کا، زنا کا۔ باقی تو اللہ نے ہمیں اسلامی ملک دیا، ہم اپنی عبادات کر سکتے ہیں، جو جیسے چاہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، جو قربان کرنا چاہیں قربان کر سکتے ہیں، جیسی جہاں عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ان امتحانات میں ہم نے کامیاب ہونا ہے، اور معذرت کے ساتھ میں اور آپ ہم سب ان امتحانات میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ تھوڑا سا اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تھوڑا سا اپنی زندگی کا
جائزہ لیں، موت کا کوئی علم نہیں ہے۔ بڑے منصوبے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، میں نے بھی بڑے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے بھی بڑے بنائے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار کو کہاں لے جائیں گے، دکان کو کہاں لے جائیں گے، ریٹائر ہوں گے تو کس گریڈ سے ہوں گے، فلاں شفٹ ہوں گے، یہ اچانک 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 موت میرے اور آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ اصل وہی ہے جو ہم نے کھا لیا، اصل وہی ہے جو ہم نے پی لیا، اصل وہی ہے جو ہم نے پہن لیا، جو ہم نے استعمال کر لیا۔ باقی جتنا بھی جمع کر لیں وہ ہمارے وہ رسا کا ہوگا، وہ ترکہ بنے گا، اور ہماری آل اولاد، ہماری بہن بھائی اس پہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ دنیا میں بھی انعامات سے نوازے گا، آخرت میں بھی انعامات سے نوازے گا۔ آخر میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ چند ایک دو دن کے بعد عشرہ ذی الحج شروع ہو رہا ہے، تو عشرہ ذی الحج کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے جو پہلے 9 دن ہیں کوشش کریں، اگر صحت ہے، صحت نہیں ہے، بزرگ ہیں، شوگر ہے، بیماری ہے، تو یہ روزے فرض واجب نہیں ہے، کہ پسندیدہ ہیں، مستحب ہیں، سنت ہے، کہ رکھے کوئی تو اچھی بات ہے، نہ رکھے تو کوئی کسی پہ گناہ، کسی پہ کوئی اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے روزہ نہ رکھا جائے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ترغیب دی جاتی ہے تو بزرگ حضرات جو مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، شوگر کے پیشنٹ ہیں، تو وہ پھر اس پہ عمل کرتے ہیں اور ان کی صحت مزید ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی عبادات میں مزید خلل پیدا ہونا شروع۔ تو اگر صحت ہے، عافیت ہے، تو کوشش کریں ان دنوں میں روزہ رکھا جائے، تہجد کا اہتمام کریں۔ تہجد بڑی اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، گرمیوں کے دن ہیں، ان دنوں میں اصل امتحان ہے کہ کون اللہ سے پکی یاری رکھنا چاہتا ہے۔ ان دنوں میں تہجد پڑھیں گے، 3 بجے اٹھیں گے، 2:50 پہ اٹھیں گے، جب اللہ کے سامنے بیٹھیں گے تو اللہ کو اپنے اس بندے پہ بڑا رحم آئے گا، اس نے نوکری پہ بھی جانا ہے، کاروبار بھی ہے، فلاں جگہ بھی جانا ہے، لیکن میرا بندہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے فجر سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آیا ہوا۔ تو اس لیے تہجد کا ان دنوں میں اہتمام کریں۔ پھر تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کا خاص اہتمام کریں ان دنوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ جل شانہ کو باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اعمال اچھے لگتے ہیں۔ کوئی عمل کسی دوسرے دن میں کیا جائے اور وہی عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے تو اللہ جل شانہ کو ان 10 دنوں میں کیا ہوا وہ عمل باقی دنوں کی بنسبت کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی بڑی ہم نے قدر کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، جن پہ قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی بقدر، آج کل ریٹ روزانہ ہی اوپر نیچے ہو رہا ہے، 8,000 سے 9,000 کے درمیان، کبھی 8,000 سے نیچے بھی آ جاتا ہے۔ 52.5 تولے سے اس کو ضرب دے کر اگر اتنی رقم آپ کے پاس ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہے۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ بہت کم لوگوں پہ قربانی واجب ہے، کیونکہ یہ تقریباً 4.5 لاکھ 4 سے 4.5 لاکھ کے درمیان رقم بنتی ہے، تو اتنے الگ سے ایسڈ، الگ سے ضروریات سے زائد چیزوں، اتنی مالیت بہت کم لوگوں کے پاس، تو جن کے اوپر ہے اتنی مالیت ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے بقدر، تو ان کو چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کریں۔ سونا رکھا ہے تو بیچ کے کر دیں، اور کوئی ایسی چیز رکھی ہے ضرورت سے زیادہ تو اس کو بیچ کے قربانی کریں۔ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے بڑا آپ کا رزق کھولیں گے، آپ کے اوپر بڑا اپنا خاص انعام فرمائیں گے۔ اور دوسری گزارش، جن پہ قربانی واجب نہیں ہے تو اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا آپ دکھانے کے لیے قرض لے کر قربانی نہ کریں۔ ہاں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرنا چاہیں، قرض لے کے کرنا، کس طرح بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ پہ جن پہ قربانی واجب نہیں ہے وہ قربانی نہ کریں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال گزشتہ اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو کوشش کریں 9 ذی الحج کا بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح یہ جو 9 دن ہیں، 10 دن ہوتے ہیں، جس بندے نے بھی قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے، اچھا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یعنی کہ جب چاند دیکھا جائے گا تو اس چاند دیکھنے والے دن مغرب کے بعد سے آپ نے، جب چاند نظر آ جائے گا اس کی بات کروں، کیونکہ جو اسلامی دن شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، پہلے رات آتی ہے پھر اس کے بعد دن آتا ہے، تو اس مغرب سے پہلے آپ اپنے بال تراش لیں، اپنا خط بنوا لیں، اپنے ناخن کاٹ لیں۔ جب اعلان ہو جائے گا کہ چاند نظر آ گیا ہے اس کے بعد آپ اپنے ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال نہ کاٹیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔